دھمکانا، یہ طریقہ واردات بڑا کامن ہے. تو سوال سر یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ہم شہری آبادی کے اندر کیا جنات یہاں پہ بھی ابھی بھی موجود ہیں؟ کیونکہ سنا تو یہی جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر رہتے ہیں آپ کے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بسیرا نہیں ہوتا یا تھوڑا آبادی. لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی ماشاءاللہ آسٹریلیا میں شادی ہو رہی ہے. یعنی کہ جیسا آپ گمان کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کو نواز دے گا. بالکل ظاہر ہے. اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اٹھیں تو اگر ظاہر ہے کیونکہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دی ساری چیز، اگر آپ کا وہ کام ہونا ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنا دے گا، نہیں ہونا ہوگا تو خود بخود ہٹا دے گا. جی یہ اشارے اشورے والا جو جی سین ہے جی جی اس میں نہیں جی ملتا ہمیں. جی جو آپ نے بتایا یہ بھی طریقہ لمبا ہے. رزق میں خیر و برکت کے لیے زیادہ اس میں ظاہر ہے ترقی کے لیے، اس کے لیے کوئی صفحہ بتانے. اچھا اجازت کی آپ نے بات کی، اس میں اجازت میں کیا چیز ہوتی ہے کہ کس کو پرٹیکولر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس چیز کا علاج کر سکتے ہیں یا یہ چیز کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سر یہ سکتے؟ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تحائف ملتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب تھوڑا سے اس کو پہلے ایکسپلین ہاں کریے جی، سر. سب سے پہلے جو مجھے ملا تھا تحفہ مجھے یاد ہے، میں بڑا خوش تھا کہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ بھینسیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے وہ تھن خراب ہو جاتے ہیں، ہاں بالکل دودھ نہیں نہیں نکلتا، نکلتا. پھر ان کو انجیکشن کرنا لگانا پڑتا ہے، وہ جی سارا چیز. ہوں، اس حوالے سے مجھے دم کی اجازت ملی ٹھیک سب ہے سے کہ پہلے. بھینس پہ دم کریں ہو. ٹھیک ہے بھینس پہ دم کریں وہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، لیکن شاید ہم شہر میں رہتے ہیں، کبھی میرے پاس وہ پیشنٹ آیا ہی نہیں ہے اچھا ہے ہی بھینس والا. نہیں. اسی طرح سے جو دوسرے اس میں آہستہ 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 پھر ایڈیشن ہوتا جاتا ہے، پھر آپ کو سر درد کوئی آ گیا اس کی اجازت مل گئی، پھر کوئی یعنی کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے وہ ابھی آپ آپ کو فلی اجازت. اکوپڈ ہیں یا ابھی بھی جاتے جی رہتے ہیں کچھ؟ الحمدللہ آج بھی انہی کے مرہون منت ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ کام ہم پورے ڈنکی کی چوٹ پہ اور فی سبیل اللہ رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں 2 دفعہ آپ نے ذکر کیا کہ میں کوئی چارج نہیں کرتا. سر اس پہ آپ کچھ ابھی جس طرح ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ خود ڈائریکٹلی چارج نہیں کرتے بٹ جی بکرا لے دیں، وہ بکرا بھی 60 کلو کا ہونا چاہیے، کالا تگڑا بکرا ہونا چاہیے، پھر مہنگے مہنگے سوٹ اور مہنگے مہنگی چیزیں، جی ان کا صدقہ کرنا ہے اور صدقہ بھی جی میرے ہی ہاتھ سے ہوگا، آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. ابھی ایک شخص نے مجھے ایک دوست ہی آئے ہوئے تھے ابھی، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے جی ایک اسی طرح ہی اپنے آپ کو وہ یہی کہہ رہے تھے جی میں بہت بڑا جو ہے نا روحانی علاج کرنے والا معلم ہوں. 22 کلو گوشت تازہ چھوٹی عمر کے بکرے کا بیڑے کا. اچھا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس گاؤں نے میں تھے بکرا نا، نہیں کہہ دیا. ہاں گاؤں میں تھے تو انہوں نے ہاتھ ہولا رکھا. ہوں، 22 کلو جی آپ کا لگے گا اور 22 کلو آپ کی وائف کا لگے گا، ہوں. اور یہ آپ نے 3 ہفتے ہر ہفتے 22 کلو آپ نے ایچ اس کا دینا ہے. انہوں نے کہا جی بسم اللہ، میں اگر اتنا گوشت لگنا ہے تو میں ایک ہی دفعہ کٹھا پورا لے لیتا ہوں. تو وہ میں کرتا نہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اس کے پیسے مجھے دینے کیونکہ پڑھائی میں کر رہا ہوں، آپ مجھے پیسے دیں گے اور میں وہ پھر آگے کروں گا، اپنی پسند کا گوشت نہیں لوں گا پسند نا. کا گوشت لوں گا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے پھر اس کا، جی میرے ہی ہاتھ سے ہو جانا ہے، تو وہ پھر کہاں یوز ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ پہلے بھی بتایا، گزارش کی ہے، نہ تو ہم کوئی صدقہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نہ ہم نے کوئی گلہ رکھا ہوا ہے، نہ ہی ہم نے کسی مسجد میں چندہ دلوانا ہے، صحیح نہ ہماری کوئی فیس ہے، کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہے. صرف اور صرف ایک 2 تسبیحات ہیں، صحیح 2 تسبیحات ہیں وہ پڑھنی ہیں. اس کے بعد ان کو کہنا ہے کہ بھائی آپ یہ پڑھیں، باقی ذمہ داری ہماری ہے، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ٹھیک ہے. تسبیحات بتانا چاہیں گے یا ہے. وہ کیس ٹو بالکل کیس ویری کرتی ہے؟ نہیں، میری وہ ایک ہی تسبیح ہے. ایک تو 313 مرتبہ درود پاک ہے، ٹھیک ہے ویری سمپل، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے وہ لازمی نہیں پڑھنا کہ ہے. درود ابراہیمی پڑھنا جی ہے. ٹھیک ہے اس میں صرف ایک شرط ہے ہماری کہ مدینہ شریف کا تصور کر کے، گنبد خضرا کا ہوں، تصور کر کے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم رخسار بھائی اور ان کے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ سے علاج کروا رہے ہیں اور یہ ان کا ہدیہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کی فیس ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صرف اس کے علاوہ ہمارا کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری ڈونٹ یو وری. تسبیح دوسری یا اللہ، یا اللہ، یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ 1000 مرتبہ. یہ 1000 مرتبہ. رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. وظائف پہ ہم آگے جا کے بات سر کریں گے. سر دوبارہ واپس آتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ کسی کو عامل کو گھر پہ بلایا، اس نے آتے ہی یوں کر کے نظر گھمائی، ٹھیک ہے،
یہ اشارہ اسی طرح ہی ہوتا ہے یہ ادھر. چلو میں کیمرے کی طرف کرتا ہوں. بچے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, جن کے بچے رہ رہے ہیں, فلانا رہ رہے ہیں, ڈھمکانا. یہ طریقہ واردات بڑا کامن ہے. تو سوال سر یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ہم شہری آبادی کے اندر کیا جنات یہاں پہ بھی ابھی بھی موجود ہیں؟ کیونکہ سنا تو یہی جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر رہتے ہیں آپ کے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بسیرا نہیں ہوتا یا تھوڑا آبادی سے ہٹ کے. تو کیا یہاں ہمارے عام جس طرح بھی ہم اس وقت گنجان آبادی میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہر گھر میں ہی بسیرا ہے ان کا, جنات کا؟ سر ان کے بارے میں سب سے پہلے جو آپ نے جعلی عاملوں کی بات کی ہے اس حوالے سے گزارش کرتا چلا جاؤں. میں ان لوگوں کو بیوقوف کہتا ہوں, بیوقوف کہتا ہوں جو لوگ, میں کہتا ہوں کسی پہ یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہے. کسی کو اپنے گھر میں بلانا ہی نہیں چاہیے, سب سے پہلی بات ہے, ٹھیک ہے. بالکل نہیں بلانا چاہیے. اور خاص طور پہ جو لوگ پیسے لیتے ہیں ان کو تو بالکل ان کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جنہوں نے پہلے کسی سے علاج کروایا, ان کی دہاڑیاں لگوائیں, 25,000 50,000 دیا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے, 15 دن کے بعد 1 ماہ کے بعد پھر وہ اسی طرح سے بیمار ہوتے ہیں کہ جاؤ اسی دوبارہ میرے پاس ہی آئیں گے, دوبارہ 50,000 لے کے پھر لو جی 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد اگلی دفعہ 2 مہینے کا گیپ کر دے گا. اچھا, تو اس میں یہ کیا سائنس ہے جی؟ تھوڑے دن کے لیے آرام آ گیا پھر دوبارہ ہو گیا, پھر وہ خود کر دیتا ہے اس کے اوپر دوبارہ وہ؟ ڈیفینیٹلی بہت سارے کیسز ایسے آئے. تو یہ ایک تو شخص پھر تھا اس اس کا نے مطلب ہے ایک ہی بندہ 2 روپ ڈھالے یس ہوئے ہے یس کہ وہ یس جادوگر بھی یس ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ سر اسی لیے معالج گزارش بھی ہے اس کی کا. ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے گھر میں نہیں بلانا چاہیے کسی صورت بھی. خاص طور پہ جو بہن بیٹیوں کے گھر ہوتے ہیں, جو کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کو ان لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور ایک اور قسم کی بھی میں آپ کو بتا دوں, ان کو پہچاننے کا ایک اور آسان طریقہ, یہ آپ سے الٹی سیدھی چیزیں منگواتے ہیں. بکرے کی سری لے آؤ. چلیں سری بھی بعض کو میں نے دیکھا اچھے لوگ بھی ہیں جو صدقہ کرتے ہیں اس کا, ہوں. سری کا, وہ خود بھی آپ دے سکتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ حرام جانوروں کا استعمال کرتے ہیں. استغفر اللہ. الو لے آؤ بھائی, الو اب کہاں سے ملے, ایک عام بندے کو آپ ڈھونڈ لیں گے الو کہاں 2 سے لاکھ ملے روپے گا؟ کا الو ہے سر. دیکھیں نا آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے اس کو. ہاں ہاں پھر اسی طرح سے کچھ لوگ جی وہ سندور لے آؤ, ہاں. لال کپڑا لے آؤ, پھر جی ایک اور وہ ملتی ہے گدڑ وہ بھی سنگھی. کلرفل سی ہوتی ہے, نہیں گدڑ سنگھی نہیں جی, وہ لے آئیں. پھر آج کل دیکھیں وہ ایک صاحب ہماری آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے ان ہیں, اکثر ان کو میں دیکھتا ہوں, وہ بھی جی میں پیسے لیتا ہوں, میں پیسے لے کے علاج کرتا ہوں, بغیر پیسے کے میں علاج نہیں کرتا. اور سارے ٹوٹکے ایسے کر دو جی, بیری کے پتوں کے ساتھ نہا لو بھائی, اس کے ساتھ یہ کر لیں, اس کے ساتھ یہ کر لیں, لبان کی دھونی دے دیں, عرق گلاب سے نہا لیں. تو اس بھائی کا روحانی علاج سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے سر جی, دیکھیں روحانی پہلے گزارش کی ہے, جو پیچھے دفن ہے, اگر ایک عامل نے آپ کی ایک ہانڈی بنائی ہے, اس کے اوپر گند پڑا ہے, گند کیا اس کے اوپر, اس کو جا کے کہیں دفن کر دیا ہے, آپ جتنے مرضی نہاتے رہیں, جب تک وہ نہیں پیچھے سے نکلے گا, آپ کی کامن سینس کیا ری کہتی اثر ہے کر آپ جائے گا. ٹھیک ہو جائیں گے؟ وقتی طور پہ فرق پڑ سکتا ہے, نیگیٹیوٹی کم ہو سکتی ہے, جو آپ کے پیچھے ہے اس نے تو اپنا گند آپ کے اوپر پھینکتے رہنا ہے. سر یہ تو پھر وہ کینسر والا سین ہو گیا نا سر کہ جب تک وہ روٹ سے نہیں اس کو ختم کریں گے وہ پھر دوبارہ ری اثر ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد. ڈیفینیٹلی اچھا, کچھ پھر طریقے سے جو یہ کرتے ہیں جتنے بھی یہ جادوگر ہیں, وہ چیدہ چیدہ اگر بتانا چاہیں کہ کس طریقے سے یہ واردات ڈالتے ہیں. جس طرح اکثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پتلا لے آئیں کو گڑیا کا یا کچھ اس طرح کا, اس کے اندر سوئیں ڈال دیتے ہیں, مختلف طریقے کرتے ہیں. اگر یہ کوئی بتانا چاہیں کہ کس طرح یہ طریقہ ڈالتے ہیں واردات. اچھا, میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے, لیکن لوگ نہ تو بتاتے ہوں ہی گے, ظاہر آپ کے پیشنٹ جاتے ہیں. ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ایک پیشنٹ آیا, اس کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے کیا دفن ہے. صحیح. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے ہمیں پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ کاروائی کی ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خاص طاقتوں سے نواز دیتے ہیں, صحیح. مولا علی سرکار کی نسبت سے, ہمارے مرشد کی دعاؤں سے, کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اب پیشنٹ آتا ہے, ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کیا معاملات ہیں, اس کے کیا سمٹمز ہیں. بعض اوقات لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ مجھے کہیں گے بھائی میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوگا, میں کہوں گا یہ 2 تسبیحیں پڑھ لیں بس صحیح ہو جائیں گے. ان کو یقین نہیں آتا, کیونکہ ہوا وہ والی پھیلا دی ہاں گئی جی. نا. ان کو یقین کب آتا ہے؟ جب میں آپ سے ₹1,00,000 لوں گا. ہاں, ₹1,00,000 کچھ عمل کر کے جی دکھائیں جی گے. جی جی پھر ہم کیا کرتے ہیں, اچھا بھائی پچھلے 3 دن میں آپ کے جسم پہ نیل پڑ رہے ہیں, آپ کی بیگم کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, یعنی کہ ہم جو موٹے موٹے جو ہمارے سامنے سمٹمز آتے ہیں وہ بتاتے ہیں, جی بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, جی ہو رہا ہے. ان کو یقین آ جاتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں نہیں بھائی بندہ ٹھیک ہے, ورنہ اس کو کیسے پتہ کہ میرے جسم پہ نیل پڑ رہے ہیں. لیکن یہ بس ایک دنیا داری ہے,
لوگوں اچھا کا سر، بھی اس میں ایک اور بڑا کرٹیکل پوائنٹ آتا ہے، ساس بہو نند ہم، بھوج، ان کے تو وہ نام تک بتا دیتے ہیں. جیسے ہی آپ گئے انہوں نے آپ سے نام پوچھا اور فوراً بتا دیا، اچھا جی آپ کی ساس کا نام یہ ہے، اگر بہو ہے تو اس کو ساس کا نام بتا دیں گے، ساس گئی ہے تو بہو کا نام. وہ نام کیسے پتہ چل جاتے ہیں ان یہ کو؟ بالکل مشکل نہیں ہے. اچھا، ایسے لوگوں نے اپنے ہمزاد کو قابو کیا ہوتا ہے. جنات کی بات کر رہے ہیں. جی نہیں، ہمزاد کی. حمزہ ٹھیک ہے. ہمزاد کی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. ہوں. قابو کیا ہوتا ہے، وہ 1 منٹ میں ان کو لا کے دے دیتا ہے رپورٹس کہ بھئی اس کا فلاں اس کے اس گھر کے میں پاس یہ یہ. اتھارٹی ہوتی ہے، اتنی پاور ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. اور اس میں سے اکثر باتیں جھوٹ بھی ہوتی ہیں. اب وہ 3-4 باتیں بتا رہا ہے، ان میں سے ایک اگر ٹھیک بتا بھی دیتا ہے، جو ہماری خواتین خاص طور پہ ہوتی ہیں ٹپیکلی، وہ کہتے ہیں لو جی بابا بڑا پہنچے ہوا ہے. سر ان کا لہجہ ہی وہ اس طرح کا ہاں جی، اپناتے ہیں کہ ایسی وہ دی کسی ایسی. کی ضرورت نہیں وہاں نہ کر کے دکھا جائے. یہ ساری بالکل ایسا ہو جاتا ہے. اچھا رخسار بھائی، تھوڑی سی بات کرتے ہیں جنات کے جی اوپر. آپ کے پاس ہیں سر؟ سر، میرے پاس مرشد ہیں اور بڑے کریم مرشد ہیں. ہوں، اور جس کے پاس مرشد کریم ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اس اب اگر وقت آپ مجھے کہیں گے کہ وہ خاتون کی طرح، وہ جن کی ویڈیو پہ ملین ویوز آئے ہیں، ہوں، کہ وہ بن کے دکھائیں، آپ بھی ادھر اگر بتیاں لے آئیں، وہ موم بتیاں لے آئیں، تو بھائی وہی کر سکتی ہیں، ہم مداری نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس وقت آپ کے ساتھ ہیں؟ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں یا جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تب آتے ہیں؟ دیکھیں کوئی دیکھیں، بھی. ایک تو آپ اپنے بزرگ کی بات کریں نا، وہ تو ہم، ٹھیک ہے، ان ہم، کی آپ کے فیض ہے، وہ ایک برکت والا معاملہ آپ کا ان کے ساتھ ہے، وہ ٹھیک ہے. میں بات کر رہا ہوں ایک اسٹینڈرڈ ہم. جنات کی، جو کہ پراپر جنات ہیں. کیا ان کی فیسلٹی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے؟ سر کوئی بھی روحانی معالج ہے، جی. کوئی بھی روحانی معالج ہے، اس کے اوپر خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ کا جو کوسچن ہے، اس کو آپ ہاں میں سمجھ لیں جواب. دونوں رکھے ہوئے ہیں، مسلم اور نان مسلم دونوں؟ نو نو نو، ناٹ ایٹ آل. صرف ہمارے صحیح کام پاس کے لیے؟ نان مسلم کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ رہ ہی نہیں سکتے یہاں. نالج ہے جنات پہ ویسے؟ اگر 2-4 سوال پوچھ لوں اس پہ جی تو. جی الحمدللہ. سر جنات کا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک انسان ہے، جس طرح ہم یہاں پہ ہماری ایک روزمرہ کی زندگی ہے، کھانا پینا کمانا سب کچھ کرنا، ایک رشتہ داری، سب پورا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے انسانوں کے لیے. جنات کا بھی سلسلہ کار اسی طرح ہی ہے، رہن سہن ان کی بالکل ہر ایسے ہی. چیز؟ اور وہ رہتے کہاں پہ ہیں؟ وہ مختلف جگہوں پہ ہیں. جو تو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ آپ کے واش رومز میں ٹھیک رہنا ہے. پسند کرتے ہیں، گندی جگہوں پہ رہنا پسند ہوں، کرتے ہیں. آپ کے کچنز، جب آپ رات کو اکثر خواتین برتن نہیں دھو کے سوتی، ہوں، کچن ویسے بھرا پڑا ہوتا ہے، تو ایسے جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک کی تلاش میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جتنی یہ ناپاک جگہوں پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہو گئے، درختوں پہ رہنے والی بھی مخلوق ہے. یہ مختلف مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. جن کے اور ان کے اسی حساب سے ان کا جو رہن سہن ہے وہ بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رہتے گندے پانی میں، نالے میں، ہوں، قبرستانوں میں گندی چیزیں پہ مردار کھاتے ہیں. اس صحیح. طرح سے اسی طرح سے کچھ ایسی مخلوق ہیں جو ذکر اذکار کرتے ہیں، جن کا بسیرا مختلف مزار شریفوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ وہ رہتے ہیں، وہ نیک جنات ہوتے ہیں. پھر وہی جو ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ جن کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی فرماتے ہیں، ان کو وہ نوازتے بھی. ٹھیک ہے. ان کی بھی ٹائپس ہیں مختلف؟ یس یس، ان جس کی بالکل کیفیات ہیں. فار ایگزامپل ان میں سے عفریت جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، جن کو ہم وہ کہتے ہیں کہ دیو، اکثر آپ نے ہاں سنا ہوگا. بالکل. اسی طرح سے ان کی تقریباً 14-15 اقسام ہیں ٹھیک مختلف ہے. طرح کے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو ایسے بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، یعنی کہ جو ایک روحانی معالج ہوتا ہے اس کو ایسی بھی چیزیں فیس کرنے پڑ جاتی ہیں کہ اس کے لیے وہ حیران کن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو ویسے چاہے وہ مسلم جن ہو یا نان مسلم جن ہو، وداؤٹ ریزن تنگ کرتے ہیں لوگوں کو؟ بالکل کرتے ہیں. جو شریر جنات ہیں نا، ہوں، دراصل ان کی جو پیداوار ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بنایا ہے، بالکل. اور ان میں شر ہے. ہوں، جو شیاطین جنات ہیں وہ بالکل ان کا کام ہی شر پھیلانا ہے. ٹھیک ہے. جو شیطان کے چیلے ہیں ہوں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنا شر پھیلائیں. صحیح. جو نیک جنات ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، بس اپنی زندگی گزاری اچھے طریقے سے، بس ٹھیک ہے. خوراک کیا ہے ان کی؟ خوراک بھی ان کی اقسام پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں وہ اسی مخلوق ہیں، وہ ہڈیاں کھاتے ہیں. جو ہڈیاں ہم گوشت کھا کے پھینک دیتے ہیں ہوں، وہ کھاتے ہیں. کچھ انسان کی غلاظت کھاتے ہیں. کچھ ایسے یہ نالوں کی وہ جو ریت ہوتی ہے گندی، ہوں، وہ کھاتے ہیں. کچھ اسی طرح سے جو ہمارے کھانے ہوتے ہیں وہ بھی کھانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں خوشبوئیں پسند کرتے ہیں. ان میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ مختلف جو عطر لگاتے ہیں ان کا وہ ہی وہ ہوتا ہے کھانا خوراک وہی پینا، ہے. ہاں. خوراک ہوتی ہے. اس طرح سے یہ مختلف ڈیپینڈ اچھا، کرتی یہ بھی اس میں سننے میں آتا ہے کہ جنات جو ہیں، جو بدکار جنات ہیں، ہے. وہ انسانوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں. یس، بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں، خاص طور پہ جو خواتین ہیں ہوں،
جن کے اوپر بھی یہ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں شیاطین کے بہت، اور یہ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. میرے پاس بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی رات کو سب سے پہلے ان میں کیا چینجنگ آتی ہیں، ان کی ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک تو یہ سمٹم ہوگا آپ کے پروگرام کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہیں جی وہ ان جو چیدہ چیدہ چیزیں ان کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کا شکار ہیں. ٹھیک سب ہے. سے پہلے آپ کے ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں خواتین کے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میرے تو کبھی ڈیلے ہوئے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ 2 2 3 3 ماہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں. جب آتے ہیں تو پھر جاتے نہیں ہیں. صحیح. اس طرح سے پھر دوسرا اس میں آ جاتا ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے جہاں پہ یہ آپ کی ناف ہے، جی. ناف سے لے کے ٹانگوں میں نیلے نشان اکثر و بیشتر آپ کو پڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایول اینٹی آپ کے ساتھ مشغول ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ وہ انٹرفیئرنس کر رہی ہے، جو بلو سائنز ہوتے ہیں جی. اس حوالے سے. اسی طرح سے رات کو بلکہ ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بھئی رات کو ان کو اسپیشلی اٹھایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچاری 1 2 دن اٹھنے کے قابل نہیں رہتی خواتین. صحیح. جسم تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حاضری ہوندی ہے تے ادھا پونا گھنٹہ رہندی ہے پھر ختم ہو جاندی ہے، پھر صحیح ہو جاندی ہے. اب بندہ ان سے پوچھے وہ ادھر کرنے کیا آتا ہے، جو بھی ہے وہ ایول اینٹی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اگر وہ کھاتا نہیں ہے یا اس کو بھوک نہیں لگتی یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، ایک خاتون میں کبھی کبھار آنے کا، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ آنے کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اس اور طرح اس سے خاتون کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ. جی بالکل کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. صحیح. صحیح. کچھ خواتین کو خواب میں چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ بتائیں کس کو؟ جیسے آپ نے بتایا کہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. پھر ایسے جو ہمارے پاس کیس آتے ہیں، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ان کے والدین کے سامنے، ان کے میاں کے سامنے یا ایون ان کے سامنے بھی ڈسکلوز نہ کیا جائے، چپکے سے اپنا کام کیا ظاہر ہے فگر آف میں رکھنے والی جائے. بات سر ہے کیونکہ یہ اتنا کامن ڈسکس بھی جی نہیں کیا جا سکتا. اچھا اس میں سر جس طرح میں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ جو ہمارے شہری آبادی ہے اس میں بھی یہ بسیرا ہے ان کا جی یا بالکل ہے، رہتے ہیں. بالکل. جو اونچے درخت ہوتے ہیں، اونچے کھمبے ہوتے ہیں، جی. ان چیزوں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے. جو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوڑا کرکٹ میں بھی اکثر ہوتی ہیں. صحیح. ہاں جی. تو یہ پھر جو ایک حدیث کا آئی تھنک سو مفہوم ہے غالباً کہ شام کے جو مغرب کا ٹائم ہے اس وقت اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں جی اور بچوں کو اندر کر دیں اور روشنی کر دی جائے، تو اس کے پیچھے بھی یہی لاجک ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. ٹھیک ہے. جی بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ سر جو اکثر یہ بھی سننے میں ملتا ہے جی کچھ لوگوں کے گھروں میں جو ہے نیک جنات ہیں. ٹھیک ہے. اکثر دیکھا ہے کہ صبح اٹھے ہیں تو واش روم گیلا ہے. ٹھیک ہے. رات کو آپ سوئے ہیں، ظاہر صبح تک ویسے تو واش روم سوکھ جائے گا اور وہ چلتے پھرتے نظر بھی آتے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تو یہ بھی اسی طرح رہتے ہیں اور وہ عام لوگوں کو نظر آتے ہیں. نہیں، عام لوگوں کو نہیں نظر آتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں قدرتی طور پہ کثافتیں کم ہوتی ہیں اور لطافتیں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم ذکر اذکار کی طرف آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابھی ذکر کو تھوڑی تعداد میں کرتے ہیں اور ان کو ان کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں لطافت زیادہ ہے، کثافت کم ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ساری ساری زندگی وظائف کرتے ہو جاتی ہے لیکن اس کی وہ تیسری آنکھ بیدار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جن کو ایسے مشاہدے نہیں ہوتے، اچھے خواب نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرتی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی جو ایک جسمانیت بنائی ہے اس میں کثافت زیادہ، لطافت کم ہے. صحیح. اور یہ جسم کی بات نہیں ہو رہی، یہ روح کی بات ہو رہی ہے. جتنی آپ کی روح لطیف ہوتی جائے گی ذکر اذکار کے بعد، پرہیز کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ بہت سارے خزانے آشکار کرتے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سر ظاہر ہے جس طرح ہم انسانوں کا آخرت میں سارا سوال جواب ہوں گے، پورا ہمیں حساب دینا پڑے گا، تو ان کا بھی اسی طرح سے ہی ہے، جنات کا بھی اسی طرح سے پراپر ایک حساب کتاب ہوگا ان کو، جو آج جو یہ کر کے جائیں گے اس دنیا میں اور بعد میں آخرت میں بھی ان کے ساتھ حساب جی کتاب ہے بالکل ایسے ہی اسی طرح ہی ہے. سر. اور ان کی عموماً عمریں کتنی ہوتی ہیں ان جنات کی کی عمریں جو ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی عمریں. انسانوں کی نسبت زیادہ ہیں ان کی. انسانوں کی نسبت تو بہت زیادہ. انسان آج کل کے 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایسے ہی ان ہے. کی تو ایجز 2000 سال میں نے اچھا. ہاں جی بالکل 2000 سال تک بھی میں جانتا ہوں. پھر اس کے بعد 1000 سال، 700 سال، 600 سال، 500 سال، یہ تو نارمل ہے ان کی. آپ کے پاس جو ہے اس کی کتنی عمر ہے؟ ایسے اس میں بتانا مشکل ہے آپ کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک روحانی سالک ہے جس کا اپنے مرشد کے ساتھ بہترین تعلق ہوتا ہے،
ان کی یہ ساری چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اس مطلب کا جی ہمارا اور ذاتی طور پہ میرا بھی ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہوں میں صرف گزارش کر دیتا ہوں، آگے پیش کر دیتا ہوں. فار صحیح. ایگزامپل آپ میرے پاس آئے ہیں، میں اپنے ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا تصور کر کے ان کی مراقبہ کر کے میڈیٹیشن کر کے درخواست پیش کر دیتا ہوں کہ یہ بندہ آیا ہے، اس کو ہم نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی ہے کہ آپ یہ پڑھیں، باقی آپ خاص نظر عنایت فرما دیں. بالکل ٹھیک. سر خالی گھر ایک تو ہے گھر جس میں لوگوں کا بسیرا ہے، رہ رہے جس طرح یہ ہے ابھی ہمارا آفس ہے، ظاہر ہے صبح و شام یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں. اب کچھ ڈسٹینس ہاؤس ہوتے ہیں ہمارے جس کو ووکیشنل ہاؤس کہتے ہیں یا فارم ہاؤس کہہ لیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کا جانا ہوتا جی ہے، ٹھیک ہے، عموماً وہ خالی ہوتا ہے پورا ویک، ایک آدھا دن آپ چلے گئے. اس طرح کے گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتانا چاہیں گے، یا سر، جب آپ اس گھر سے نکلیں کوئی ایسی چیز پڑھ لی جائے جس پہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہے گھر. جی اس میں ایسے ہے کہ بندہ جہاں پہ بھی ہو، ہوں، اب فار ایگزامپل میں ادھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جی جو بھی میرے اعمال ہیں، میں نے اگر کوئی عمل کیا ہوا ہے یا کوئی وظیفہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے کسی کا بھی حصار کر سکیں. ویری گڈ. صحیح. فار ایگزامپل آپ کی اب فیملی ہے وہ اکاڑا میں ہے، فار ہوں، ایگزامپل آپ یہاں سے بیٹھ کے اپنا کلام پاک پڑھ کے ان کا تصور کر کے پھونک دیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی حفاظتی آغوش میں لے لیتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا ایسی جگہوں پہ اگر اچھی اچھی سینریز لگا دی جائیں، ہوں، مدینہ شریف کی، قرآن پاک کی آیات آیات وغیرہ، کے لگا دی جائے. اس بالکل. طرح کی آیت الکرسی کو لگا دیا جائے، ان چیزوں سے کافی حد تک بچا جا سکتا ٹھیک ہے. ویسے کوئی وظیفہ ہے جو بتانا چاہیں، چاہے وہ آپ کا ڈسٹینس ہاؤس ہو یا ہے. مین ہاؤس ہو، یا ایون کوئی بھی آپ کی پراپرٹی ایسی جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جی حفاظت میں ہو، تو اس کے لیے کوئی اس میں وظیفہ. روزانہ کا یہ ہے کہ جو بھی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو مسنون دعائیں ہماری، ان میں سے ایک سورہ فلق ناس، جی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پہ ان معاملات کے حوالے سے بڑی ان میں طاقت رکھی ہے. اب وہ پڑھ سکے بھی پھونک سکتے ہیں، دم ٹھیک ہے. کر دیں. بالکل اسی ٹھیک. طرح سے آگے عاملین حضرات آ جاتے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی وظیفہ کیا ہوتا ہے، چلہ کیا ہوتا ہے، عمل کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس عمل کو استعمال میں لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. چلے کی سر کیا حقیقت ہے، یہ واقعی ہے یا صرف یہ بھی ان کا جعلی عملوں کا ہی ساری نہیں جی گیم ہے؟ بالکل ہے، اس میں 100% حقیقت ہے. لوگ کرتے ہیں، روحانی لوگ بھی کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں اپنی لطافتوں کو بڑھانے کے لیے، کثافتوں کو کم کرنے کے لیے. اس کا مقصود، اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک عام وظیفہ آپ کرتے ہیں، آپ اس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی کوئی کھانے پینے کا پرہیز نہیں ہے. ایک طرف سے آپ انڈا بھی کھا رہے ہیں، آپ بیف بھی لے رہے ہیں، مٹن بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنا وظیفہ بھی ایک آدھ میں کر رہے ہیں، نو ایشو. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ چلہ کشی کی طرف آتے ہیں تو اس کے ایک سرٹن پلانز ہیں، سرٹن اس کی لمیٹیشنز ہیں. فار ایگزامپل ایک جگہ، ایک جائے نماز، بعض کیسز میں ایک لباس، ایک وقت، ٹھیک ہے. روزانہ آپ نے اس وقت بیٹھنا ہے. کچھ شرائط ہوتی ہیں نا. ہوں. پھر اس عمل کے دوران آپ نے پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک بہت ہے. سارے اعمال میں، کہ ان دنوں میں آپ نے گوشت نہیں کھانا، جانور سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی، جسے ہم بولتے ہیں جلالی جمالی پرہیز. ٹھیک ہے. تو یہ سر قرآن و سنت سے اس کا ہمیں کوئی ملتا ہے، یا یہ صرف بزرگان دین نے ہی اپنی طرف سے اس کا جو ہے نا نہیں وہ بالکل ایسی پریکٹس کے بات ساتھ نہیں کیا ہے. ہوا ہے؟ دیکھیں یہ جو بھی عاملین حضرات، اس میں اب دو چیزیں آ جاتی ہیں. جی. ایک میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو لوگ اس کے مخالف ہیں، میں اس کو یہ کہتا ہوں. کل بھی ایک شخص کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، جی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کوئی بھی پڑھ لے. میں نے کہا جی بالکل میرا بھی یہی یقین ہے کہ قرآن پاک حرف حرف شفا ہے، جو مرضی پڑھے. لیکن جب آپ چلہ کشی کے حوالے سے یا کوئی خاص وظیفہ کرتے ہیں، اس کے لیے اجازت ضروری ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک شخص آتا ہے آج سے ہفتہ پہلے، اس کے والد اس کو لے کے آتے ہیں. وہ اچھا خاصا جوان آدمی، 22-23 سال اس کی عمر، صحیح. 22-23 سال، سمپل ویری، یعنی کہ پتہ چلتا تھا کہ ایک پڑھا لکھا بچہ ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، اور بڑا نیٹ اینڈ کلین. ایسی انگلی اوپر کر کے کہہ رہا ہے، یہ دیکھو یہ گیا پاپا، یہ گیا پاپا، یہ مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے بچائیں، یہ مجھے ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ مجھے الٹا کرنے لگا ہے. آ کے وہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آفس کے باہر. تو ان کے ابا جی نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ان کا مسئلہ مسائل ہے. میں نے پہلا ہی کوشچن اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بغیر اجازت کے کیا پڑھا ہے تم نے؟ اس نے کچھ پڑھا ہوا تھا؟ میں نے کہا جی بغیر اجازت کیا پڑھا ہے؟ کہتا جی فلانا میرا دوست تھا، وہ اہل تشیع تھا، اس نے مجھے کہا جی کہ دعائے نادی علی شریف پڑھا کرو. تو جب میں نے یوٹیوب دیکھی، انہوں نے طریقہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ 41 دن ایسے بیٹھ کے دعائے نادی علی شریف پڑھتے ہیں تو آپ حفاظت میں آ جاتے ہیں جادو جنات سے، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانیاں فرماتے ہیں. اس نے اب یوٹیوب سے دیکھ کے وہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے.
تیسرا دن تھا اس کا، سب کچھ چھوڑ کے جائے نماز چھوڑ کے بھاگ گیا وہ، یہ اس کے ساتھ حساب ہو گیا۔ اس لیے اجازت بہت ضروری ہے۔ جب آپ کوئی بھی چیز روحانیت کے لیے پڑھیں گے، اس کے لیے اجازت کا، اپنے مرشد کی، کامل مرشد کی اجازت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یوٹیوب نے بہت سارے خاندان اس طرح سے تباہ کر دیے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا آج کل تو ابھی جس طرح یہ ہمارا بھی پوڈ کاسٹ ہے، اس کے جی کلپس لگیں گے جی ڈیفینیٹلی۔ اب اس کلپ میں اگر کوئی شخص سن کے آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے جی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی، پھر الٹا ہو جائے گا یہ۔ بالکل ایسے ہی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھنا نہیں چاہیے اس طرح سے؟ پڑھنا بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اگر اچھا میں اس آپ کو، جی آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، اگر میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں کوئی وظائف بتاؤں گا تو اس کی عام اجازت ہوگی ہوں ہر کسی کو کہ بھائی صحیح، جو مرضی اس کو جیسے مرضی پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا لائسنس ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اس میں نا نثار بھائی اجازت کی آپ نے بات کی، کیونکہ دیکھیں آج کی اس نفسا نفسی کے دور میں اور اس شیطانی سوشل میڈیا، دجالی جی سوشل میڈیا کے دور میں صحیح لوگوں تک پہنچنا بھی تو سر نیئر ٹو امپاسبل ہی ہو سر، چکا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب اپیرنٹلی تو جو سب جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، بڑا ایک مارکیٹنگ کا ایسے ٹرم ہی ہے، تو جو سامنے آ رہے ہیں وہ تو وہی ہیں سر جو سارے نوسر باز، وہ آپ ایسے والی ہی بات کے ایسے ہی پہلے وہ آپ کو کہیں گے جی ہم روحانی علاج کر رہے ہیں، ہوں۔ ساتھ ہی اگلے ہفتے وہ کالا جادو بھی آپ پہ کر کے دے رہے ہیں، تو عام شخص بیچارہ پہنچے کیسے سر؟ سر یہ ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑا ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ ہوں اس حوالے سے بہت سارے ہمارے جو علماء اکرام ہیں بہت کام بھی کر رہے ہیں۔ جی میں ایسے مدارس کو بھی جانتا ہوں، لاہور میں بھی نامی گرامی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو بڑے بڑے اولیاء اکرام کے دربار شریف ہیں، جیسے اسلام آباد میں بری امام سرکار ہیں، حضور قبلہ عالم سرکار، پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار ہمارے مرشد، اسی طرح سے ان کے آگے سجادہ نشین، ان کے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آپ کی آل پاک میں سے آپ لوگوں سے رجوع کریں، ان سے رجوع کریں جو بے لوث لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ نسبت بھی ملے گی، وہ بھی کریں گے۔ اسی طرح ہم بھی ان گناہ گاروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی وظائف وغیرہ کرنا چاہتا ہے جی تو وہ ہم سے انشاءاللہ رابطہ کریں، ان کو اجازت بھی دیں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے دن ہی کوئی بچہ آئے ہمارے پاس اور وہ مجھے کہے کہ بھائی فلانا عمل مجھے کروا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے بیس بنانا وصیہ پڑتی ہے، کرنی پڑے گی۔ پہلے بیس بنانا پڑے گی، پہلے اسے ABC سے چلانا پڑے گا۔ صحیح، آہستہ آہستہ جب اس کی ذہنی طور پہ مضبوطی ہوگی، جسمانی طور پہ مضبوطی ہوگی، پھر اس کو مزید وظائف دیے جائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ میں دن میں 18 گھنٹے وظائف کرتا تھا، ان کی مدامت چلتی تھی میری۔ اچھا مدامت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے اعمال کیے ہوتے ہیں اب اس کو روزانہ آپ نے ورد میں بھی رکھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ان کی مدامت چلتی تھی، لیکن ایک سٹیج آئی کہ مجھے جب آپ نے فرمایا ہمارے مرشد کریم نے کہ جی اب یہ سب وظائف چھوڑ دو، ٹھیک ہے، جو کچھ ہے سب کچھ چھوڑ دو، ختم۔ یہ بندے کا امتحان بھی ہوتا ہے، جب بندے نے عرصہ دراز سے ایسے وظائف اتنی محنت کی ہوں، 41 دن چاہے 21 دن، کوئی کچھ کوئی جیسے بھی اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور ایک دم سے ایسا حکم آ جائے تو میں نے سلوٹ کیا، جیسے آپ کا حکم ہے الحمدللہ، چھوڑ دیا۔ بسم اللہ، اسی دن چھوڑ دی۔ چلیں سر اب لاسٹ پہ نا کچھ وظائف سر بتاتے جائیں پلیز۔ جاتے جاتے، پہلے تو وہ اجازت والا معاملہ جو جی ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کی نظر کر دیں۔ جی سب سے پہلے سر جو عام ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے، نظر بد سے بچنے کا وظائف کوئی نظر کوشش کیجیے گا سر، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، سر کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک اگر دیندار آدمی ہے اس کو تو مسئلہ نہیں ہے، اس نے تو لمبی لمبی دعائیں بھی یاد کی ہیں، سب کچھ ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو اتنی لمبی چاہے وہ مسنون دعائیں یا کوئی بھی یاد نہیں ہے، تو وظیفے وہ بتائیے گا سر جو ایک عام شہری اس حسل بسل کی لائف میں کر سکے۔ جی، اس میں نظر بد کے حوالے سے سورہ فلق ناس، ٹھیک ہے، پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ فلق ناس کو پڑھیں، اور 41 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے بھی پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، ہاتھوں کی تلیوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان اثرات سے آپ کو پاک فرما دیتے ہیں، اور اس کی عام اجازت ہے، اگر ٹھیک کوئی ہے، کرنا چاہے نو ایشو، کھلے دل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ اسی طرح بچوں کے معاملات آ جاتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جی سال سے نیچے ان کے لیے یہ ہے کہ 1001 مرتبہ یا کہارو، یا کہارو، ٹھیک ہے، اب صرف پہلی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تیل کی بوتل پہ دم کر کے مائیں رکھ ٹھیک ہے، لیں، جب بھی ان کو ایسا فیل ہو بچے کو اس کی مالش کر دیں، بالکل صحیح ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے تمام جتنی نیگیٹیوٹی ہے ان سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا ٹھیک ہے۔ نہ فرمائے گے۔
بہت سارے والدین اس وقت بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی وظائف ہیں یہ تو میں نے بتائیے پہلے گا۔ بھی ایک جگہ پہ بتایا ہے، اور آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا، بڑا اہم یہ ٹاپک ہے اور بڑا یہ کامن پرابلم ہے آج جی، کل وہ بڑھتا جا ہماری رہا ہے سر، سوسائٹی میں۔ بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے بہترین اس کا جو میری نظر میں حل ہے، جو کبھی ایسا تیر ہے یہ کبھی خطا نہیں گیا اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ۔ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ دیا ہے، جن بچیوں کے 7 سال سے رشتے رکے ہوئے تھے، ہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھائی جان ایسی ان کے اوپر کرم نوازی کی کہ وہ خود حیران ہو گئے کہ بھئی اس جگہ پہ میری بیٹی کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ میری بیٹی انڈر گریجویٹ ہم، اور لڑکا ماشاءاللہ ویل اسٹیبلش، صحیح۔ ایک بچی ایک خاتون ایک عام سوسائٹی میں لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی ماشاءاللہ آسٹریلیا میں شادی ہو رہی ہے۔ یعنی کہ جیسا آپ گمان کریں گے ہم، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کو نواز دے گا۔ بالکل صحیح۔ کرنا کیا ہے، اول آخر درود پاک پڑھیں ٹھیک ہے، صبح کی نماز کے بعد، یہ والدہ بھی کر سکتی ہیں، بچی خود بھی کر سکتی ہیں۔ صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود، اول آخر درود پاک سورۃ یاسین 3 مکمل۔ مرتبہ ٹھیک ہے، 3 سورہ مرتبہ۔ یاسین شریف پڑھ کے آپ نے پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی روزانہ دعا کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ مطلب یہ ایک دن، 2 دن، مقصد 3 کے دن، 4 لیے دن؟ مقصد کے لیے جاری رکھیں، ٹھیک ہے، جب حصول تک مقصد تک جاری رکھیں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ کا، اس کو جاری آپ اس رکھیں کو جاری روزانہ رکھیں۔ صبح فجر کے اس بعد۔ کے 2 فائدے ہوں گے۔ جی، ایک تو آپ کا یہ مسئلہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، صحیح۔ یہ تو سمجھ لیں کہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی، جو اس کو سن رہے ہیں ابھی ہم، وہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پہ مہربانی فرما دی ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اور ان کو وہ گھر بھی نصیب ہوگا، وہاں کی نسبت نصیب ہوگی ہم، جن کے بارے میں لوگ خواب دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ کبھی ہمیں پیاری امی جان سرکار کی زیارت ہو جائے، ہم، کیا آپ بات کے ہے، روضہ انور پہ جانے کا شرف حاصل ہو جائے، ماشاءاللہ۔ مدینہ شریف جانے کا شرف، یہ بھی ساری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خواہشات پوری فرمائیں بالکل صحیح۔ سر اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے گھر میں لڑائی جھگڑا، گے۔ بغیر وجہ کے لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے، خاندانی مسئلے مسائل یہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتانا چاہیں جس میں گھر میں خیر و برکت ہو؟ بے برکتی ہر وقت نظر آ رہی ہے، بے برکتی کے لیے تو بلکہ الگ سے بتا دیں، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے بتا لڑائی دیں۔ جھگڑے کے لیے یہ ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں یا جی، وہ کر لیں یا کوئی اور شخص بھی کر سکتا ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی جادو جنات کی کسی کی شرارت تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ویسا کچھ نہیں ہے تو پھر یا ودود، یا ودود، اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، جی، اس کو 1100 مرتبہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ 1100 مرتبہ پڑھ کے جو گھر میں ہمارا چینی رکھنے والا، شوگر رکھنے والا برتن ہوتا ہے ہر کچن میں، ہم، چاہے وہ بوٹل ہے یا کوئی جار ہے یا جی، جو بھی ہے، ہم، اس کو آگے رکھ کے 1100 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ 1100 ایک ہی دفعہ پڑھنا لازمی ہے؟ یہ اس کو اگر آپ جاری رکھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ نہیں، کہنے کا مقصد اب ظاہر 1100 تعداد بڑی ہے، جی، 100 ابھی پڑھ لیا، 200 بعد میں پڑھ لیا، 300 جو بعد میں۔ 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے وہ 700 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جو 700 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے وہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے اس کے اوپر روزانہ دم کرتے رہیں، ہم، اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، وہ سارے گھر میں استعمال بھی ہوگی، ہم، اللہ تبارک تعالیٰ محبتوں کے بیج بو دیں گے، ایسی خوشبوئیں آئیں گی گھر سے انشاءاللہ، صحیح، ساری رنجشیں ختم ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی سر آج کل نوجوان بچے جو سر، ہے نوکریوں کے لیے بڑے پریشان ہم، ہیں، ہر ایک کو اچھی سے اچھی جگہ پہ نوکری بھی چاہیے، ہر ایک کو اچھے سے اچھا کاروبار بھی چاہیے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتانا سر چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ہمارے والدین کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کا جس چیز میں انٹرسٹ ہو نا اس کو اس طرف جانا چاہیے، بالکل، اس طرف بھیجنا بڑا چاہیے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہاں جی، اور سیکنڈلی اگر وظائف کے حوالے سے بات کریں، وظائف تو بہت سارے ہیں، ہم، لیکن جو مجھے سب سے اچھا ذاتی طور پہ پسند ہے، جو میں بہت سارے لوگوں کو دے بھی چکا ہوں اور اس کے رزلٹ بھی بہت اچھے آئے ہیں، یا رزاقو یا کریمو، یا رزاق ہو یا کریم یا چھٹا، کریمو، اس کو بھی وہی 700 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ 313 نہیں پڑھنا، اس کو اچھا، 700 مرتبہ یا 1100 مرتبہ پڑھ کے روزانہ دعا کریں، اول آخر درود پاک، ہم، اور 1000 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یا اللہ پڑھ لیں، یا اللہ، ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ سر اگلا وظیفہ میں جاننا چاہوں گا، اس وقت تقریباً 25 کروڑ عوام ہم، کی ایک ہی خواہش ہے، کسی طرح پاکستان سے باہر چلے جائیں، ہم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ جائز خواہش ہے، کچھ ویسے ہی بس فیشن کے طور پہ جانا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ہے سر جس میں
کچھ سفر کے لیے آسانیاں ہو جائیں یا آپ کا کوئی ویزے رکے ہوئے ہیں وہ لگ جائیں، کیونکہ اس وقت تو سب سے بڑی بندش یہ جو امنگ جاگی ہے نا باہر جانے کی، یہ جاگی بھی اسی وجہ سے کہ ویزوں پہ پابندی ہے تقریباً ہر جگہ پہ ہمارے لیے. تو اس میں ہے کوئی وظیفہ ایسا؟ سر اس میں گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ویزاز اپلائی کیے ہوئے ہیں جی اور منتظر ہیں کال کی، ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو ابھی صرف خواب دیکھ ہاں رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ان ہیں. کو آپ ابھی فی الحال سائڈ پہ رکھیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں کہ ہوں جی ہمیں آج کال آتی ہے، کل آتی ہے، پرسوں آتی ہے، ہوں وہ ایک کام کریں چھوٹا سا. جی سورہ نصر ٹھیک ہے. اول آخر درود پاک پڑھ کے ہوں 41 مرتبہ، ٹھیک ہے. چھوٹی سی سورہ مبارک ہے، جی سورہ نصر روزانہ پڑھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے. صحیح. اور اس کے لیے بہترین ٹائم ہے عشاء کے بعد یا نماز فجر سے پہلے. ٹھیک ہے. 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہوں اس کے پڑھے، اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے. اور درود شریف کی کثرت کریں دن صحیح. میں. درود شریف ساتھ پڑھتے رہیں اور یہ وظیفہ جب تک یہ کام وظیفہ نہیں ہوتا کرتے رہیں. اچھا یہ انشاءاللہ. جتنے بھی وظائف بتا رہے ہیں ان کی آپ نے دنوں کی تعداد نہیں بتائی جی کہ یہ تب تک کرتے رہنا جب تک جی آپ کا اس کو کام چلتا نہیں ہو رہے. جاتا. جی ایسے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس کے لیے سر رزق میں خیر و برکت کے لیے زیادہ اس میں ظاہر ہے ترقی کے لیے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتانا چاہیں گے؟ یا رزاقو یا کریم ہو آپ کو بتایا ہے. اچھا یہ وہی ہاں ٹھیک جی، ہے. یہ اسی حوالے سے اس کو جاری رکھیں. ٹھیک ساتھ ہے. میں درود شریف ایسی چیز ہے ہوں، کہ جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا اس میں جو بھی وظیفہ کرنا ہے اس میں مقصد لازمی آپ نے جی ذہن میں مقصد رکھنا ہے. اپنا ذہن میں رکھیں. بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہے. کریں. اچھا اس کے علاوہ سر ابھی بچوں کی تعلیم کے لیے بھی جی دیکھیں تو اس وقت جو ہے جتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن مارکیٹ میں اس وقت موجود ہے تو بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن بہت سارے بچے ایسے جن کا دل نہیں لگتا. ماں باپ نے اتنی بھاری بھرکم فیسیں بھی دی ہوئی ہیں بچے لیکن اس طرح سے آگے پروگریس نہیں کر پا رہے تو رزلٹ بھی اس طرح سے نہیں آ رہے. آن دا ادر ہینڈ جن کے آ رہے ہیں ان کے اتنے ہائی فائی رزلٹ آ رہے ہیں لیکن بچے پھر بھی بیچارے بس ایسے ہی گھوم پھر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ سر جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا آپ سمجھتے ہیں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں، ہوں دل لگا کے کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کتابی کیڑے بنے رہتے ہیں، ہوں اسکول سے آتے ہیں، ٹیوشن چلے جاتے ہیں جیسا آج کل ٹرینڈ چلا ہوا جی ہے، ایسے ہی ہے. بھاری بھرکم بیگ اٹھائے ہوئے ہیں ہاں اور جی ٹیوٹرس پہ ٹیوٹر آ رہا ہے ہاں لیکن ان کو اسباق یاد نہیں ہوتے. جی اگر ٹیچر انہیں والدین یا ٹیچر یاد کروا کے اسکول بھیجتے ہیں تو جو ادھر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے یا ٹیچر ان کو اسٹیج پہ بلاتی ہیں وہ اپنے اسباق بھول جاتے ہیں. جی ایسے ہوتا ہے. ان کے لیے سورہ علم نشرح ٹھیک ہے. بہت مجرب ترین وظیفہ ہے. صحیح. اور اس کی میں آپ کو دنوں کی تعداد بھی بتا دوں گا. صرف 21 روز 21 روز ٹھیک ہے. 11 مرتبہ سورہ علم نشرح کو پڑھ کے اپنے بچوں کے سینوں کے اوپر دم کریں. صحیح. دم کریں اور پانی کے گلاس آگے رکھیں، اس کے اوپر بھی دم کر کے بچے کو پلا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی 21 بڑا بچہ خود بھی کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ٹھیک ہے. ہے. اور 21 روز کے اندر اندر وہ خود والدین کہیں گے آپ کی پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہو نیچے کمنٹس کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی خاص مہربانی فرمائی ہے. اور یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کو یادداشت کا مسئلہ ہے، صحیح. مطلب یہ جن لازمی نہیں کو بچے بڑے بھی کر جی سکتے جی ہیں. جن کو اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں، چیزیں یاد نہیں رہتی، صحیح. یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا بھجن آج کل اگر ہم دیکھیں جس طرح کے ہمارے یہاں حالات چل رہے ہیں ایک تو ٹھیک ہے کچھ لوگ تو عادی مجرم ہیں، کچھ لوگ بیچارے ناجائز طریقے سے یا کسی وجہ ریزن کے بغیر آپ تو عدالت میں بھی جاتے ہیں، بھری پڑی ہیں جیلیں اس وقت، عدالتیں بھری پڑی ہیں، مقدمات ہیں لوگوں کے اوپر اور ناجائز مقدمات ہوئے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ سر اس میں گزارش ہے کہ جو لوگ ناجائز طور پہ قید ہیں، جی جن کو انصاف نہیں مل رہا، جی. جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہترین اسم مبارک ہے اس حوالے سے یا وکیلو. یا وکیل. ٹھیک ہے. یا وکیلو اس کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اگر تو وہ خود کرے جیل میں، جی اگر کوئی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اس کے لیے اس ایک چیز کی استشنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 1100 مرتبہ اس کی بھی تعداد ہے. ٹھیک ہے. یا اللہ یا وکیلو، یا اللہ یا وکیل. یا وکیلو، اس کو 1100 مرتبہ پڑھے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑی جلدی اپنی خاص مہربانی فرمائیں گے. اور جو لوگ باہر ہیں، ہوں، جیل وغیرہ میں نہیں ہیں اور ان کے مقدمات ہیں چل رہے ہیں. پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہیں، جی یا ہماری بچیاں ہیں جن کے خلا کے کیسز اور اس طرح کے فیملی میٹرز وغیرہ ہیں، اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جن کے کاروباری جائیداد کوئی کی ہے جی کوئی کاروبار کے ہیں. واٹس ایور، ہاں جی.
ان کے لیے یہ ہے کہ یا اللہ یا وکیلو پڑھیں، ٹھیک ہے. اور ہر جمعرات کو جب وہ یا اللہ یا وکیلو کی تسبیح کریں تو وہ آگے اپنے کچھ میٹھا رکھ لیں، ٹھیک ہے. چاہے وہ جلیبیاں رکھ لیں، جو آپ کا دل کچھ کرتا ہے بھی اپنی آپ استاد کے حساب حسب سے. استطاعت اس کو آگے رکھیں، پورے اچھے طریقے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، اگر بتی کا بھی استعمال کریں، بڑی محبت کے ساتھ یا اللہ یا وکیلو یا اللہ یا وکیلو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح. 1100 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ پورے ویک بھی جاری رہے گا، ہوں. لیکن جمعرات والے دن آگے عصر کے وقت تقریباً ظہر سے لے کے عصر کے دوران ٹھیک ہے. میٹھی چیز آگے رکھیں، اس کے بعد اصال ثواب کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نیچے پنجتن پاک سرکار، اس طرح سے بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام جیسے درجہ بدرجہ پیش کرتے ٹھیک ہوئے ہے. اپنے لیے دعا کریں، صحیح. اور وہ چیز بعد میں چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں، صحیح. گلی میں بانٹ دیں یا کسی جگہ پہ بانٹ دیں، کوئی آپ کے پاس دربار شریف ہے وہاں پہ جا کے بانٹ دیں، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ میرے ساتھ کیسا معجزہ کیا ماشاء اللہ. انشاءاللہ. اچھا، پھر لاسٹ پہ میں پوچھنا چاہوں گا استخارہ کے بارے میں. جی اس کے بھی بہت سارے لوگ آج کل جو ہیں بہت سارے ڈیسیژن نہیں لے پاتے، یا لیتے ہیں تو پرابلم میں آ جاتے ہیں، یا اس طرح سے ایک ہوتا ہے نا کہ ان کو کسی کا مشورہ چاہیے. استخارہ کا سب سے پہلے تو مطلب ہی اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب جی العزت کی بارگاہ میں اپنا جی مقصد وہ پیش کرنا کہ بھئی اس کام کے لیے جا رہا ہوں. استخارہ کو لے کے سر بہت ساری مارکیٹ کے اندر جو ہے نا کیا رہی ہیں. جی مارکیٹ کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اس میں بھی کچھ لوگوں نے اگین اس کو اپنے بزنس کے لیے یوز کیا ہے. کوئی کہتا ہے جی آپ کو فلانا رنگ نظر آنا چاہیے، آپ کو جنگ نظر آنی چاہیے، پانی نظر آنا چاہیے، گھوڑے نظر آنا، مطلب جتنے منہ اتنی باتیں. اصل استخارہ ہے کیا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، استخارے کے حوالے سے جو میں نے لوگوں کو جانتا وہ کیا دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن جو میں اپنے چاہنے والوں کو، جو میرے پاس آتے ہیں لوگ، ان کو میں سجیسٹ کرتا ہوں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا علیم. یا علیم. یا علیم جی. اپنا مقصد ذہن میں رکھیں. بعض اوقات جو لوگ ایسا ان کو مشکل ہوتی ہے، بعض وہ گفتگو کے دوران سوتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہوئے سونے کی عادت ہے، جی. وہ ایسا کر لیں، کسی چیز کے اوپر لکھ لیں، پیج کے اوپر ٹھیک ہے. اپنا مقصد یا جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، صحیح. وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں ٹھیک اس ہے. کاغذ کے ٹکڑے کو، اور یا علیموں کو 2100 مرتبہ پڑھیں. 2100 صرف ٹائمز. ٹھیک ہے. 12 سے 14 منٹ کا یہ کام ہے. صحیح. اول آخر درود پاک پڑھ کے استخارے کی نیت سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اگر وہ پرچی آگے رکھ لیں پڑھائی کے دوران، بعد میں اس کو تکیے کے نیچے رکھ لیں اور سو جائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن ٹھیک ہے. کے اندر خواب میں نہ صرف یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں درست، بلکہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے، اس بندے کی نیت کیسی ہے، اس کی کیسی ہے، پورا ایک سمجھ لیں کہ نقشہ بن کے ایک پورا ایک سسٹم کے تھرو سسٹمیٹیکلی آپ کے مائنڈ میں وہ ساری چیز آپ کو بتا دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، جو ہمیں سنت سے طریقہ ملتا ہے استخارہ کا، وہ تو ہے 2 رکعت نفل آپ ادا کریں اور دعائیں وہ پڑھ کے، جس کا غالباً مفہوم بھی اسی طرح کا، یا اللہ یہ کام جو بھی آپ کر رہے ہو میرے لیے، میرے دین، میری معیشت کے لیے بہتر ہے تو میرے حق میں کر دے، بہتر نہیں ہے تو اس کا بہترین آلٹرنیٹ دے دے. تو اس طریقے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جو قرآن و حدیث اور سنت میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ تو باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. بالکل صحیح. اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے گزارش کی کہ جو میں میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں ان کو یہ پڑھنے کے لیے دیتا ہوں. میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا، ان چیزوں سے تو جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں، قرآن و سنت اور حدیث وغیرہ، ان میں سے تو کسی مسلمان کو ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی. اچھا، یہ تو سر 2 لمبے طریقے ہو گئے. جو ہمیں سنت سے ملتا ہے وہ بھی ظاہر ہے آپ نے پڑھ کے پھر سونا ہے، اس کے بعد سارا جو سلسلہ ہے، اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اٹھیں تو اگر ظاہر ہے کیونکہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دی ساری چیز، اگر آپ کا وہ کام ہونا ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنا دے گا، نہیں ہونا ہوگا تو خود بخود ہٹا دے گا. یہ اشارے اشورے والا جو سین ہے اس میں نہیں ملتا ہمیں. جو آپ نے بتایا یہ بھی طریقہ لمبا ہے. اگر آپ نے کوئکلی، مثال کے طور پہ میں ابھی جا رہا ہوں کہیں پہ، لیٹس سے میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کلائنٹ آیا میرے پاس، میں نے کلائنٹ لینا ہے، کوئکلی میں یا سر اس اللہ میں ایک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے، یا اپنے جو جن کی میرے جیسے گناہ گاروں کی جو سفارشیں گئی ہوتی ہیں، ان کو ایک اللہ تبارک تعالیٰ ایک
تحفہ عنایت فرماتے ہیں کشف کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ کہ فار ایگزامپل اب ہمارے پاس کوئی پیشنٹس آتے ہیں ہوں، مشورے کے لیے کہ ہوں، یہ بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی اچھا روحانی معالج ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں اس قابل ہے، ہوں، تو ان کے پاس جائیں، ان کو کال کر لیں، وہ فوراً آپ کو اس کا آئیڈیا دے دیں گے ٹھیک ہے، کہ جی واٹس گڈ اینڈ واٹس بیڈ۔ ٹھیک ہے، دوسرا، اور وہ بھی اس حد تک دے سکتا ہے جہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رسائی دی بے شک ہے۔ صحیح، غیب کا علم تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ بے کے شک پاس ایسے ہے، ہی ہے۔ لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت ہے ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نظر سے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اپنے راز آشکار کر دیتے ہیں۔ صحیح، اسی طرح سے جو دوسری بات آپ نے فرمائی، سوری کیا میں کوشچن آپ کا کہ اگر کوئک استخارہ کرنا جی چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئک کسی چیز کا میں جا رہے ہیں کہ آپ جی کو ہے کہ یار اللہ کا مشورہ اس میں شامل ہو جائے، ہوں، تو وہ بھی ہے اس کوئی میں تو ایک طریقہ؟ یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ جی، دوسرا اس میں جو کوئک ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے صحیح، جو میرے پاس ہے۔ ہوں، یہاں وہ ایک اور طریقہ ہے سورہ فاتحہ کا، ٹھیک ہے، 2 نفل ادا کر کے پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف رائٹ اور لیفٹ کا پتہ چل جاتا ہوں، ہے، رائٹ اور لیفٹ کا، لیکن بعض اوقات وہ بھی میں نے جن کو بھی وہ بتایا وہ ایسا اتنا کلیئر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو یا علیم والا ہے ہوں، یہ تو مکمل ایک سٹوری کی صورت میں آپ کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا اگر بالکل، فار ایگزامپل کسی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے والدین نے، یا کوئی ایسی بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے، ان کے لیے 3 روز کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، وہ آرام سے اپنی روٹین بنائیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ بہترین فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بڑی مزیدار گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ۔ سر آپ انشاءاللہ کو بہت زندگی رہی شکریہ، تو دوبارہ ضرور بیٹھیں گے، بلکہ اور کوئی ایسے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، جی بالکل، تو انشاءاللہ ہمیں بھی کیونکہ خدمت کا سر یہ موقع بالکل ملے گا۔ آپ کی 100% فری سروسز ہیں۔ سر میں اگین بول رہا ہوں، ڈسکلیمر دے رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ ایک بھی پیسہ چارج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خدمت خلق ہے، تو انشاءاللہ ہم الحمدللہ آپ کا نمبر بھی ضرور لگائیں گے۔ سر، ادروائز ایون ہم پیڈ پوڈ کاسٹ کا بھی کبھی کانٹیکٹ نہیں لگاتے، ہمارا یہ کیونکہ بالکل یہ فری ہے، ہاں کوئی اس 100% میں فری ہے، دوسرا کوئی پہلو ہے ہی نہیں ہے بس ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم انشاءاللہ۔ آپ کا نمبر بھی لازمی لگائیں گے۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی، اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے گا ضرور، اور جتنے بھی اس میں وظائف بتائے گئے ہیں آپ سب کو ان کی اجازت بھی دی گئی ہے، آپ دل کھول کے یہ وظائف کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ کرنا ہو، کوئی آپ کی پرابلم ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم انشاءاللہ نمبر بھی لگا دیں گے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اینڈ پہ یہی بولنا چاہوں گا کہ مارکیٹ ہے، یہ اوپن بازار ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ہم اپنا ایک سوٹ لینے کے لیے، ایک جیکٹ لینے کے لیے تو 10 دکانیں گھومتے ہیں، ہم اپنے ایک جوتا لینے کے لیے تو ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ گھومتے ہیں، لیکن جب اپنی صحت کی بات آتی ہے، اپنے کسی روحانی مسئلے کی بات آتی ہے، تو ہم سوشل میڈیا پہ چلنے والے کسی بھی کلپ کے اوپر نظر رکھ کے اسی پہ اتفاقہ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں، کیونکہ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی جیکٹ لینا ضروری ہے۔ تو اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو انشاءاللہ اچھے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔